يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، شان، عزت، عظمت اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق ہے، رزق دینے والا اور پالنے والا. اور ہر قسم کی درود و سلام اس ہستی پر ہوں جن کا نامہ نامی، اسم گرامی، کائنات کے امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے بندوں کے اعتبار سے ان کو فضیلت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھائی، اور بھی جو قد ہے یہ بھی قسم کے زمرے میں آتا ہے. کسی بات کی تحقیق اور کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ لقد استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا آسان انداز سے پیدا فرمایا اور بڑا بہترین پیدا فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہترین پیدا فرمایا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انسان اور جن میری عبادت کرے. کوئی بھی چیز بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کی جاتی. کوئی چیز کا مقصد نہ ہو وہ چیز بیکار چیز ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑا فائدہ والا بنایا اور بڑے آسان انداز سے پیدا فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے. اب عبادت میں 2 چیزیں ہیں. ایک حقوق اللہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور دوسرا حقوق العباد ہے، بندوں کا حق. اب اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ہے اس کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں. آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا. اور رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی، خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا، اور وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر یہ ختم نبوت کی مہر لگا کر کے یہ بات واضح کر دی کہ آج کے بعد جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اس کے بعد قیامت تک آپ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جو آپ علیہ السلام نے حکم سکھایا ہے، جس بات کا حکم دیا ہے، جو آپ علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے، قیامت تک یہی چلنے والی ہے. اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اب قیامت تک وہی دین ہے. اب اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زبان نہیں ہلاتے جس وقت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہ آ جائے. اور اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے.
ہر پیغمبر، ہر رسول، اللہ رب العالمین نے ہر اپنے پسندیدہ بندے، ہر اپنے چنے ہوئے رسول سے ایک وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، بادشاہت بھی دوں گا، اور دنیا کی بے شمار نعمتوں سے بھی نوازوں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ پھر عبداللہ کا والی، جناب آمنہ کا لال، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو آپ کو اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری کو چھوڑ کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی رسالت چھوڑ کر کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ وعدہ لیا رب العالمین نے عالم کے ارواح کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ مومنو ذرا ہوش کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کیا دے دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ، یہ جو لفظ من ہے یہ احسان جتلانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنو میں نے تمہیں ایسی چیز دی ہے کہ تم ہوش کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو احسان جتلایا، اور بھی رب تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن یہ جو لقد من اللہ ہے، یہ لفظ من اس ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جس کا نعم البدل ہو ہی نہ، کہ مومنو میں نے تمہیں ایسی نعمت دی ہے جس کا نعم البدل ہی نہیں ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میں نے تمہیں ایسی نعمت دی ہے، ایسا تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین کتاب پڑھ کر کے سناتا ہے، تمہارے اوپر رب کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ میں نے ایسا نبی تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کو جب بھیجا، اور پیغمبر علیہ السلام لگ بھگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد آئے۔ 500 سال گزر چکے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام رسالت کو، آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوئے ہو۔ 500 سال کے اندر شرک عروج پر ہو گیا تھا۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جس کو محض صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت توحید کے لیے بنایا گیا، اس کے اندر بت رکھے جا چکے تھے۔ اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو آپ علیہ السلام نے، جب آپ علیہ السلام نے 40 سالہ عمر کے اندر دعوت لا الہ الا اللہ دی، آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے سب سے پہلے دعوت توحید دی۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت توحید دی، تو آپ علیہ السلام کی اس دعوت پر سب کے سب اپنے بیگانے، دوست، دشمن، ساتھی سارے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ چچا جو تھا وہ بد دعائیں کرنے لگا معاذ اللہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو۔ اور آپ علیہ السلام اگر قریب تھا نہ آتے، اللہ رب العالمین نہ بھیجتا، تو پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نہ بھیجتا، پھر قریب تھا کہ رب تعالیٰ یہ زمین پھاڑ دیتا اور آسمان گر پڑتا، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ رب کا پورا ہو جاتا۔ وہ کیا وعدہ ہے کہ قیامت آ پڑتی۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو اس امت پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے اس نبی کو بھیجا ہے جو تمہارے میں سے ہے، تمہیں میں سے ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، تمہیں خوشخبریاں سناتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی چراغ بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایسا نبی بھیجا ہے میں نے تمہارے درمیان جو تمہیں خوشخبریاں دیتا ہے، تمہیں ڈراتا بھی ہے، خوشخبریاں جنت کی دیتا ہے، جہنم سے تمہیں دور کرتا ہے،
اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ دائی ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسے حکم دیا ہے وہ حکم تمہیں بتلاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روشن چراغ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ رب نے جہاں اپنی باری آئی، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رب ہونے کے بارے میں فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، میں پوری کائنات کا پالنے والا ہوں، میں پوری کائنات کو رزق دینے والا ہوں، میں پوری کائنات کا مشکل کشا ہوں، میں پوری کائنات کا حاجت روا ہوں، پوری کائنات میرے اختیار کے اندر ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری وقت کے اندر بھی امتی امتی اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہے، اللہ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل پوچھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیوں پریشان ہے، تو فرمایا میں اپنی امت کے حوالے سے پریشان ہوں۔ پھر بھیجا، پھر پوچھو، فرمایا امت کے حوالے سے پریشان ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے محمد، جبرائیل امین سے کہا انہیں فرما دیجئے اللہ رب العالمین آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کی امت کو اللہ رب العالمین، یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے۔ بقیہ جتنی بھی امتیں آئی جب گناہ کرتے تھے لگ بھگ انہیں اسی ٹائم سزا مل جاتی تھی، کسی کا سر گدھے کا بن جاتا، کسی کو خون کا عذاب آیا، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی کو الٹا لے کر آسمان پر چڑھا کر کے الٹا زمین کے اوپر پھینک دیا، بے شمار عذابات۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اس امت کو کبھی، پوری امت کو اجتماعی عذاب سے اللہ نہیں نبھاتا، پوری امت کو، یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ رحمت کیسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کس انداز سے نکلنا پڑا، کس انداز سے آپ نے ہجرت کی، کس انداز سے صحابہ کرام کو تکلیفات دی گئی، مال چھوڑنا پڑا، اولادیں چھوڑ کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ظلم انتہا پر، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ۔ لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان کیا، میں وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا۔ کیا اعلان ہے؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور پوری قوم اس وقت خوف کے اندر تھی، ہم نے تو ان کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ بڑی بربریت اور ظلمانہ رویہ رکھا ہے، اب یہ غلبے پہ آگے ہیں، اب انہوں نے ہمارے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم غم نہ کریں، میں وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، رحمت للعالمین۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عربی بدو دیہاتی شخص آیا، وہ آ کر کے مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ کرام اٹھے اور لپکے اس کی طرف کہ یہ ہماری مسجد کے اندر جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں ہم پاک ہو کر کے آتے، اس جگہ پر یہ پیشاب کر رہا ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، روک دیا، انہیں کچھ نہ کرو، اور کہا کہ اسے قضائے حاجت پوری کرنے دو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے ڈول پانی کے منگوائے اور بہا دیا، اسے نصیحت کی، اس نصیحت پر وہ اسلام لے کر کے آ گیا۔ یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ جناب ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام لے کر کے نہیں آئی، ایک جنگ ہے جس کے اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اس ہند بنت عتبہ نے شہید کروایا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا، سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکال کر کے ہند بنت عتبہ نے اپنے منہ کے اندر ڈالا، چبایا، پھر اگل دیا، تھوک دیا۔ اور اس سال کے اندر جس دن جناب
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی سال کے اندر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال کہا کہ آپ علیہ السلام کے چچا آپ علیہ السلام نہایت ہی مخلص ساتھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ اور یہ ہند بنت عتبہ جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، بہت سارے مرد عورتیں، ان کے اندر یہ ایک ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ جب یہ آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کیا اور فرمایا کہ میں وہی ہند ہوں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ اسلام لے کر کے آ گئی ہیں، اللہ نے آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، لیکن جب آپ میرے سامنے آئے گی تو مجھے میرا چچا یاد آئے گا، مجھے تکلیف ہوگی، کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ۔ لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا صبر دیکھیے، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک رستے سے گزرا کرتے تھے، ایک عورت آپ علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، گزرے وہ عورت نظر نہیں آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ عورت نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ صحابہ کرام نے پتہ کیا، کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑی بیمار ہے، اس کا تو آخری وقت ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے گئے، اس نے کہا کہ میں اس پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، چاہیے یہ تھا کہ یہ میرے لیے دل میں نفرت رکھتا، لیکن یہ میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، اور پھر وہ اسلام لائے۔ آپ علیہ السلام بڑے رحمت للعالمین ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تمہاری طرف، اور ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت اور آپ کی طرف ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ مشفق مہربان کتنا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے تمہارے میں سے بھیجا ہے، تم ہی میں سے بھیجا ہے رسول، جس طرح تم ہو انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرح انسانی رسول بھیجا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہاری مثل ہوں، جیسے تم ہو میں بھی ویسا ہوں، جیسا تم کھاتے پیتے ہو میں بھی ویسا کھاتا پیتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن اللہ نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو کچھ اعزازات اور اکرامات سے نوازا ہے۔ میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور یہ رسول جو میں نے تمہارے درمیان بھیجا یہ کیسا رسول ہے، مشفق اور مہربان کتنا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، جب تمہیں کسی چیز کے اندر نفع پہنچتا ہے تو پھر یہ رسول خوش ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی چیز کے اندر تو یہ رسول پریشان ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بڑے نرم دل، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بڑے مشفق اور مہربان ہیں۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام بڑے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام اپنے آخری وقت کے اندر اپنی امت کو یاد کرتے کہ میری امت، اور یہی وجہ ہے کہ روز محشر کا دن ہوگا، اس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی جان کی لگی پڑی ہوگی کہ اللہ اس عذاب سے نکل جائے، آگے بھلے جو ہو جائے لیکن اس پریشانی سے نکل جائے۔ اس وقت قوم ساری جمع ہو جائے گی، اور جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ سے یہ سفارش کر دیجئے کہ یہ جو معاشر کا دن ہے اس دن سے ہمیں نجات مل جائے، بھلے جہنم میں ڈال دے، ربا اس دن سے ہمیں نجات دے دے۔ اتنا سخت دن، کسی کے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، ناف تک، شرمگاہ تک، سینے تک کوئی گوتے کھا ہوگا پسینے کے اندر، اور سورج اس دن سر پر ہوگا، کسی کے تن پر لباس نہیں ہوگا۔ اس دن ساری قوم مل کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ تو جناب سب رسول بھیجیں گے کہ اللہ سے ہم نے یہ آج کے دن جو رب تعالیٰ غصے میں ہے، ایسا کبھی پہلے غصے میں نہیں تھے، نہ اس طرح کبھی غصے میں آئیں گے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی سفارش کے لیے جائیں۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا سجدہ کریں گے، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو رب العالمین مخاطب فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد سر اٹھا،
मुखड़ा दिखा, क्या कहना चाहता है, मांग तू जो मांग तुझे अदा किया जाएगा। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से यही दुआ करेंगे, अल्लाह इस उम्मत का, इस कौम का हिसाब व किताब शुरू कर, हिसाब व किताब शुरू कर। अल्लाह फरमाएगा हिसाब व किताब रब शुरू करता है, बंदा पेश करो। ऐ मोहम्मद किससे हिसाब व किताब शुरू किया जाए? प्यारे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हिसाब किताब शुरू हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह अहमियतों से नवाजा है कि जहाँ रब्बुल आलमीन ने अपना जिक्र फरमाया है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है। किस अंदाज से ऊंचा किया? कलमों में अल्लाह का नाम है तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अज़ान में रब का नाम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नमाज में रब का नाम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, इकामत में रब का नाम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तशहुद में रब का नाम, तबर्रुक में रब का नाम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। समंदरों में, हवाओं में, अर्श में, फर्श में, इंसानों के दिलों में, हत्ता कि इंसानों की ज़बानों में, फरिश्तों में भी रब का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। हत्ता कि रब फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है, बुलंद कर दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े एजाज़ नवाजा, बड़े इकरामात से नवाजा। और ये एजाज़ात फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालों अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, जो अमल किए उन अमलों को बचाना चाहते हो, जो नेकियां किया वो नेकियां बचाना चाहते हो, तो फिर क्या करो? अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह की इताअत के साथ साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, अगर आपको समझ आता है, आपको समझ नहीं आता, आप अपनी अकल न दौड़ाएं, अपनी ख्वाहिशात को न देखें, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा, तुम्हारे अमल महफूज हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां महफूज हो जाएंगी। अगर तुमने प्यारे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की या रब की मुखालफत की या इन दोनों की मुखालफत या इनमें से किसी एक की मुखालफत की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारे अमल कोई ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं। हातिम तई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, हातिम तई के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा नेक था, कोई आता तो ऊँट ज़िबा कर दिया करता था, बड़े उसके लंगर शंगर चलते थे, आपका क्या ख्याल है? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसने कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी नहीं मांगी, जन्नत का सवाल ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कैसे जन्नत दे? फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नति रसूलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली शरीयत सुन्नत, जब तक तुम इसे थामे रखोगे, जब तक इसे पकड़े रखोगे, तो तुम गुमराह नहीं हो जाओगे, सीधे रास्ते पर चलोगे। गुमराह नहीं हो सकते जब तक तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते रहोगे और रब की किताब पर अमल करते रहोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कुरान पाक नाज़िल फरमाया और फरमाया कि इसकी हिफाजत मैंने करनी है, मेरी जिम्मेदारी है, हिफाजत मैंने करनी है, अमल तुमने करना है। और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, रिसालत है, शरीयत है, जो अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। उसको जब तुम इन दोनों चीज़ों को पकड़े रखोगे, जब तुम दोनों चीज़ों को थामे रखोगे, जब तुम इन दोनों चीज़ों पर अमल करते रहोगे, फिर तुम भटक नहीं सकते, गुमराह नहीं हो सकते, सीधे रास्ते से दूर नहीं जा सकते। क्यों? कि तुम राह जो ज़रिया है उसको तुमने पकड़ लिया। जब तक इस पर अमल है तो मुसलमान कामयाब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ए मोमिनो, मुसलमानों, ईमान वालों, इस्लाम वालों, तुम्हारे लिए रब ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उस्वा हसना बना दिया है। ज़िंदगी उस तरह गुजारे जैसे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। अल्लाह पाक समझने अमल की तौफीक दे। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ رب العالمین جو شخص اس وقت جس مصیبت سے جس اذیت سے اور جس بھی حوالے سے پریشان ہے رب تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اللہ رب العالمین ان کی ہر نئے خواہشات پوری فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو لوگ مقروض ہیں اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے جو لوگ اولادوں کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کو نیک اولادیں دے جن کی اولادیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو نیک بنا دے جو لوگ اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے رب العالمین جو شخص جس جگہ جہاں بھی کہیں پریشان ہے جس حوالے سے پریشان ہے اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے اسے اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو لوگ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے میری خود کی دادی کی طبیعت خراب ہے کافی دن سے وہ ہاسپٹل میں داخل ہے دعا کرے اللہ رب العالمین ان کو بھی شفا عطا فرمائے آمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین